وعلیکم السلام، عادل بول رہا ہوں ویسٹچسٹر سے. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ ماشاء اللہ. اچھا ٹاپک ہے. آج کے حوالے سے میرا ایک کوشچن ہے حضرت جی سے کہ ایک حدیث میں بھی ہمیں تاکید کی گئی ہے، بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی بری چیز دیکھے بندہ جس کا مفہوم ہے کہ اس کو زبان سے ہاتھ سے روکے، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو زبان سے روکے، اور اگر اس کی بھی استطاعت نہیں ہے تو دل میں اس کو برا محسوس کرے. تو آیا کہ ہر شخص کو یہ حق ہے کہ جو بھی چیز دیکھے اس کو خود ہی روکتا پھرے، تو یا پھر یہ خاص اشخاص کے لیے ہے؟ تو اس بارے میں ہمیں جو فریڈم آف اسپیچ ہے، یا ہم خود ہی اظہار کریں کہ یہ بری ہے یا اچھی ہے، یا پھر دل میں برا محسوس کرے، اس بارے میں ہمیں آپ گائیڈ کریں. عادل صاحب بہت شکریہ، بڑا خوبصورت آپ کا سوال ہے. مفتی صاحب یہ بھی بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے کہ اگر ہر شخص کو یہ رائٹ دے دیا، ایک طرف تو ہمیں دین نے یہ حکم کیا ہے کہ برائی کو طاقت سے روکیں، نہیں تو زبان سے روکیں، ہاتھ سے روکیں، نہیں تو زبان سے، نہیں تو دل میں برا کہیں. اب اگر ہر شخص تلوار اٹھا کے برائی کے خاتمے کے لیے کہے گا تو یہ سول سوسائٹی کہاں جائے گی، یہ قوانین کہاں جائیں گے؟ اس کی ہمیں بتائیے کیا حدود اور قیود ہیں. بہت اچھا سوال کیا آپ نے، اور واقعی اس کی ضرورت پیش آتی ہے، کیونکہ اس حدیث کا مطلب لوگ صحیح سمجھتے نہیں ہیں، کہ جس سے ظاہر ہے کہ بہت بڑا جو ہے وہ مسکنسیپشن پیدا ہوتا ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ علماء نے لکھا کہ یہ جو 3 جز بیان کیے ہیں کہ من رأى منکرا فلیغیر بیدی، کہ جو برائی کو دیکھے اپنے ہاتھ سے اس کو بدل دے. فإن لم تستطع، اگر ہاتھ کی طاقت نہیں تو فرمایا فبلسانہ، زبان سے اس کو برا کہے، اور اگر زبان کی طاقت نہیں تو فبقلبی، تو دل میں اس کو برا جان لے. فرمایا ذالک ہوا اضعف الایمان، یہ سب سے ادنا درجہ ایمان کا ہے. فرمایا یہ 3 جز بیان کیے، 3 جزوں کا تعلق 3 طبقوں کے ساتھ ہے. فرمایا ہاتھ کا تعلق حکومت وقت کے ساتھ ہے، کہ جس کے بعد نفاذ کی قوت ہے، کہ حکومت وقت جب برائی دیکھے وہ اپنے ہاتھ سے، اپنے نفاذ کی طاقت سے، تلوار سے، قانون سے اس کو جڑ کو ختم کرے. اور دوسری جو زبان کا تو علماء دین کے ساتھ ہے، جو وقت کے علماء حق ہیں، وہ اس کو دیکھ کے اس کو جو ہے واضح کر دیں، دیکھیں یہ برائی ہو رہی ہے، حکومت پر توجہ کرے اور وہ اس کے اوپر جو فوراً قانون لاگو کرے اور جو اپنے ہاتھ سے اس کو روکے. تو زبان کا تعلق علماء کے ساتھ ہے. اور تیسرا دل کا تعلق عوام کے ساتھ ہے، چونکہ عوام ظاہر ہے کہ اس کے بعد نہ نفاذ کی طاقت ہے، نہ زبان کا جو علم ان کے پاس موجود ہے، لہذا وہ اس کو دل میں برا سمجھے اور اس سے اوائڈ کر کے گزر جائے. فرمایا یہ ادنا درجہ ایمان کا ہے. تو یہ اصل میں یہ کیٹیگرائز کیا گیا الگ الگ کیٹیگریز میں. اس کو اگر آپ گڑبڑ کر دیں گے تو وہاں گڑبڑ ہو جائے گی. ایک آدمی نے سوچا کہ یار یہ کیا بات ہوئی، میں اپنے ہاتھ سے کروں گا. اچھا پھر مزے کی بات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ الفاظ ایسے استعمال کیے ہیں کہ ایک آدمی اگر ہاتھ کو استعمال بھی کرنا چاہے تو نبی نے الفاظ ایسے استعمال کر دیے تو وہ پھر بھی انارکی پیدا نہیں ہو سکتی، کیونکہ نبی نے اس میں تغییر کا لفظ استعمال کیا ہے. اس پر پہلے ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک شخص تھا، اس کے بعد اس کا بچہ بیٹھا رو رہا ہے، تو دوسرا آدمی گزرا، اس نے کہا کہ یہ بڑے میاں یہ آپ کا بچہ کیوں رو رہا ہے؟ کہا کہ دیکھو جی گھر میں مورتی لے کے آ گیا، وہ کھلونا لے آیا تھا تو مورتی لے کے آ گیا تو میں نے اس کی یہ مورتی توڑ دی. وہ کھلونا تھا، اسے بابا جی نے کھلونا توڑ دیا. تو اس پر کہتا رو رہا ہے. کہتے لیکن بابا جی آپ نے اس بچے کا کھلونا کیوں توڑ دیا؟ کیا یہ مورتی تھی؟ جی مورتی تو حرام ہے، اور یہ مورتی حرام ہے، یہ شرک کے مشابہ، اس لیے میں اس کو کیسے گھر میں برداشت کر سکتا تھا، اس لیے میں نے توڑ دیا. تو اس نے کہا اچھا لیکن آپ کے پاس کوئی دلیل ہے؟ کہا دلیل ہے، حدیث میں نبی نے فرمایا کہ من رأى منکرا فلیغیر بیدی، کہ جو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے کسی برائی کو اپنے ہاتھ سے اس کو بدل دے. لہذا میں نے اپنے ہاتھ سے یہ اس کی مورتی توڑ پھاڑ دی تاکہ بچہ اس کے ساتھ کھیلے نہ. تو اس پر سامنے والا شخص بڑا سمجھدار تھا، اس نے کہ یہاں پر نبی نے الفاظ تو یہ استعمال کیے ہیں کہ اس کو ہاتھ سے بدل دے، تغییر کا لفظ استعمال کیا ہے، تکسیر کا لفظ استعمال تو نہیں کیا کہ توڑ دے. آپ نے تو توڑ دی، نبی نے تو توڑنے کی بات ہی نہیں کی، نبی نے بدلنے کی بات کی، تغییر کا لفظ استعمال کیا اور آپ نے تکسیر کر دی. تو وہ بزرگ بڑے حیران ہو کہتے یار بات تو صحیح ہے. تو اس کا کیا مطلب؟ کہتا مطلب یہ ہے کہ اصل میں آپ نے اگر دیکھ لی ہے نا، اب آپ تغییر کریں. تغییر کا مطلب ہے اس بچے کی ذہن سازی کریں کہ اور چیز اس کے ہاتھ میں تھما کے اس چیز کو سائڈ پہ کر دیں تاکہ بچہ خوش اسلوبی کے ساتھ وہ دوسری جائز چیز کو اختیار کر لے، اس ناجائز کو چھوڑ دے. اس لیے نبی تکسیر نہیں کہا، تغییر کہا. اگر تکسیر کہتے کہ توڑ دو تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا؟ ہر آدمی ایک دوسرے کی گردن کاٹتا رہتا، ہر ایک آدمی دوسرے کو حدود قصاص نافذ کرتا رہتا، تو یہ ساری انارکی پھیل جاتی اور سول سوسائٹی تو سول سوسائٹی نہ رہتی.
اس لیے نبی نے لفظ بھی ایسا استعمال کیا کہ اگر کوئی شخص اس کو یوز بھی کرے گا تو بھی وہ مس یوز نہیں کر پائے گا، پھر بھی امن و سلامتی کے ساتھ دین اپنی منزل کی طرف بڑھتا رہے گا. ورنہ کیٹیگرائز کر کے اگر کرے گا تو حکومت وقت کا کام ہاتھ سے اس کو روکنا ہے، علماء کا کام اس کو نشاندہی کر دینا ہے، اور عوام کا کام یہ ہے کہ اس پر احتجاج کر کے اس پیغام کو آگے پہنچا دینا. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.